جو برا کام کیا نا وہ یہ تھا کہ آپ کا خیال تھا کہ شاید کوئی عام پاکستانی ہے جو ڈر جائے گا سوشل میڈیا کی ٹرولنگ سے. اور بھائی آپ نے ایک وکیل کے ساتھ مخاصمت لی ہے. آئیں جی میں آپ کو ہر مقام پہ ہر فورم پہ چیلنج کرتا ہوں, میرے ساتھ مباحثہ کریں. پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر جو سمجھتا ہے کہ میرا کوئی گناہ ہے میرے ساتھ بیٹھ جائیں, میں ان کے 1000 گناہ بتاؤں گا, اور یہ میرا ایک گناہ بتا دیں میں پوری پی ٹی آئی سے معافی مانگوں گا. وہ ایک گناہ تو طے انہوں نے کر لیا نا کہ آپ کے آدمی ہیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر بھی یہی الزام تھا, یہ الزام ان کے ہٹائے جانے کی وجہ بنا یا وہ پرفارم نہیں کر پا رہے تھے؟ یہ پی ٹی آئی کی الزامات نہیں ہے, پی ٹی آئی کو خود پتہ نہیں ہے کہ کون اس کو چلا رہا ہے. آپ تو کہتے ہیں علیمہ خان صاحبہ چلاتی ہیں. نہیں, میں آپ کو بتاؤں نا, ادھر کہتے ہیں چکزئی صاحب کرتا درتا ہے, اس نے ڈائلاگ کا فیصلہ کرنا ہے, اس نے جو ہے مزاحمت کی تاریخ کا اعلان کرنا ہے. دوسری طرف محترمہ کہتی ہیں بات چیت کی بات کرنے والا جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ غدار ہے. پی ٹی آئی میں کون غدار نہیں ہے ماں سوائے خان صاحب کی؟ آپ مجھے بتائیں نا بیرسٹر گور کے بارے میں اپنی میڈیا نے کیا کہا ہوا ہے. حتیٰ کہ بشرا بی بی کو معاف نہیں کیا ہے, علی محمد خان کو معاف نہیں کیا ہے, شہریار افریدی کو معاف نہیں کیا ہے. کس کو انہوں نے چھوڑا ہے؟ ابھی 2 مہینے صبر کرو, اگر سہیل افریدی صاحب نے احتجاج نہیں کیا, سب سے بڑا غدار یہ بھی بننے والا ہے. یہ تو انہوں نے اپنی مرضی سے جس کو یہ جو بھی دینا چاہیں نام لقب یا اعزاز دے دیتے. یہ آپ نے اچھا پوائنٹ سہیل افریدی صاحب کا دیا. سہیل افریدی کے بارے میں شیر افضل مروت صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ اس شخص کو اسلام آباد پہ چڑھائی کے لیے لایا گیا؟ نہیں, یہ میری آپ سے منسوب اسی مہینے کا ایک نہیں, یہ منسوب بیان نہیں ہے, یہ تو پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے. خان نے علی امین خان کو کیوں اٹھایا؟ کیونکہ خان کو یہ باور کرایا گیا کہ علی امین خان اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائیں گے احتجاج کے معاملات میں جس طریقے سے یہ ہارڈ کور یوتھ جو ہے جو وہ آ کے ڈیلیور کر سکتی ہے. تو لہٰذا بنیادی مقصد انہوں نے اعلان کیا تھا, اگر آپ ان کا یہ تقاریر دیکھ لیں 24 نومبر کو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ میں اسلام آباد آنا ہے. آپ لوگ بھول گئے. اگر وہ 24 نومبر کو نہیں آ سکے, لیکن بات یہ ہے پی ٹی آئی کی جو نفسیات ہے نا, یہ اب یہ جو لاہور چلے گئے بڑا اچھا کام کیا انہوں نے. تھوڑی بہت وہاں تو تھوڑی ہلچل تو نظر آئی نا, ہلچل نظر آئی, دوسری بات ہے تھوڑی بہت کارکردگی بھی نظر آئی. تھوڑی بہت کارکردگی بھی نظر آئی, اچھا بھی کیا. اور دوسری بات یہ نا, سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب, سب سے زیادہ ووٹ وہاں پہ پڑا ہے, سب سے بڑی آبادی وہاں پہ ہے, لیکن پارٹی وہاں ندارد, کوئی پی ٹی آئی نام کی چیز وہاں پہ ہے ہی نہیں. وہ سارے لیڈر جو بنے پھرتے ہیں وہ جناب اپنا چہرہ دکھانے کے لیے کوٹ میں جلسے میں تشریف لاتے ہیں, پشاور میں جلسے میں تشریف لاتے ہیں, اور چرسدہ میں آتے ہیں. وہ کمبختو اپنے علاقے میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ لوگوں کو کیوں نہیں اٹھاتے ہو؟ کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ کیا کس سے ڈر رہے ہو؟ اور اگر ڈرتے ہو تو آپ کی ڈر کی وجہ سے آپ کا پنجاب میں ہر ایک ورکر ڈرا ہوا ہے. آپ نے تو ہمت دلانی ہے. آپ نے ہم نے 9 مئی کے بعد کس طرح لوگوں کو اٹھایا؟ یہی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں. میرا گھر جب گرایا گیا تو ایک صحافی نے آ کے وہاں فارم ہاؤس کے پاس بیک گراؤنڈ میں اس کو رکھ کے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کی کیا نفسیات ہے؟ تو میں نے اس چیز کو بھی مذاق میں اڑایا, کیونکہ اگر ادھر میں واویلا کرتا و فغا کرتا میرا ورکر جو ہے وہ اس کا حوصلہ کم ہوتا. تو میں نے اس کو بھی مذاق میں اڑایا. میں نے کہا جی یہ ہوتا ہے. اچھا, تو لہٰذا آپ نے اپنے اوپر کوئی بھی تکلیف آتی ہے, کیا خیال ہے ہمیں نہیں ڈرایا دھمکایا گیا ہوگا, ہمارے راستے نہیں کاٹے گئے ہوں گے, ہمارے گھر پہ ہمارے بچوں پہ یہ تشدد نہیں ہوا ہوگا. لیکن ہم نے کبھی یہ اگر ہم یہ بتاتے کمزوری نہیں بنایا کہ اتنا بڑا بہو ہے یہ, تو یہ ورکر تو پہلے سے رلے ہوئے تھے, تو پھر ان کا حوصلہ کون بڑھاتا؟ سہیل افریدی صاحب اب یہ حوصلہ بڑھا پائیں گے مروت صاحب؟ دیکھیے یہ جو حوصلہ بڑھانا ہے نا, اس کے لیے ایک چیز آپ کے ذہن میں دیکھیے, سہیل افریدی صاحب کی خان کے ساتھ وفاداری میں کوئی شک نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, اور اسٹریٹ فارورڈ بھی ہے, اور ینگ بھی ہیں, لوگ اب پسند کرنے لگے ہیں ان کو. اب سوال یہ ہے, تاریخ ایک موقع ضرور دیتی ہے ہر انسان کو. ایک موقع پاکستانیوں کو ملا 9 مئی کے بعد, کوئی نہیں ملا پی ٹی آئی میں, تو وہ موقع میں نے اویل کیا. بالکل. ایک موقع ابھی سہیل افریدی کو ملا ہے, تاریخ میں نام یا امر کر دیں یا پھر تاریخ
میں اپنا نام ان لوگوں میں لکھوائیں جو مصلحتوں کے شکار ہوئے. اگر وہ چاہتے ہیں، دیکھیں وزیر اعلیٰ ہیں، ینگ ہیں، لاہور میں ان کی آمد سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ لوگ پسند کرنے لگے ہیں، تو لہذا اگر وہ چاہیں تو پاکستان کو اٹھا سکتا ہے، پی ٹی آئی کو اٹھا سکتا ہے. پی ٹی آئی کی جو گرتی ہوئی عمارت ہیں اور جو یہ زوال پذیر ہے، اس کو روک کے ایک متحد کر کے، اور یہ پاکستانیوں کی ضرورت بھی ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہے. نمبر 1، یہ سمجھنا ہوگا کہ کوئی بھی نقصان ہو، کوئی، آئی ریپیٹ، چاہے عہدے کا ہو، چاہے جان کا ہو، چاہے ریپوٹیشن کا ہو، چاہے آپ کو وہ کسی بھی حیثیت کا نقصان، آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ میں زندہ درگور کیوں نہ ہو جاؤں لیکن میں نے اپنا کاز حاصل کرنا ہے. نمبر 1. اور نمبر 2 بات، آپ نے اسٹریٹجی ایسی بنانی ہے کہ جس میں ناکامی نہ ہو. آپ اگر بے وقوفوں کی طرح دیوار سے سر ٹکرائیں گے تو ناکامی ہوگی. آپ نے حکمت سے، دانائی سے اپنی پارٹی، اپنے قوم کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے اپنی جو تحریک ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں کے لیے آپ کا کچھ ہفتے قبل جب یہ سہیل آفریدی صاحب ملنے گئے، اڈیالہ کے باہر آئے، سی ایم بنے، اس کے بعد یہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کے گھر گئے، لیما خان صاحبہ تھیں اور دیگر ہمشیرہ ان کے ہمراہ تھیں، تو آپ نے اس پہ بڑی تنقید کی تھی کہ ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ ان کے آشیرواد لینے گئے تھے. تو کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ سہیل آفریدی اس چیز کے اوپر قائل ہو گئے ہیں کہ پارٹی کے اوپر جو اصل دباؤ ہے یا گرفت ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی، نہ کہ عمران خان صاحب؟ یہ اتنا فرق دونوں میں ہے، علی امین خان اور سہیل آفریدی میں، کہ علی امین خان اپنی وزارت اعلیٰ میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے تھے اور نہ کرنے دیتے تھے. وہ ایک دبنگ اور ایک پرنسپل سٹانس رکھتے تھے، اور کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ بہنوں کے گھر میں گئے ہوں گے. جی بالکل. آپ اگر لوگوں کو خوشنودی کی، خوشامد کی عادتیں ڈالیں گے، پھر آپ نے بعد میں بھی اس کو ادا ہی کرنا ہے، کیونکہ پھر لوگ اس کو استحقاق سمجھ لیتے ہیں. اگر ان کے ساتھ یہ کرنی تھی تو جو لوگ، جتنے ورکر آپ کے مرے ہیں 9 مئی کو، 26 نومبر کو، کتنے لوگوں کے گھر گئے ہیں؟ پہلے ضروری جانا ان شہداء کے گھر ہے نا، ان کے تکالیف پوچھنا ہے. اور باقی جو ہیں 2026 میں اگر پی ٹی آئی کو خان کی بہنوں سے نجات مل گئی، نجات کس صورت میں؟ نجات کا مطلب ہے کہیں سائڈ پہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. اچھا، اگر یہ کر لیں تو پارٹی جو ہے وہ یکجا بھی ہو سکتی ہے. جب 9 مئی کے بعد ہم نے کیا، بہنیں کدھر تھی؟ کوئی ایک جلسہ جس میں یہ آئے ہو، کوئی انہوں نے پرفارم کیا ہو؟ خان صاحب کے قید میں جانے کے بعد تینوں، تو 9 مئی میں وہ خان صاحب جو ہیں وہ قید میں تھے نا جب ہم نے یہ سب کچھ کیا. وہ مختصر قیام تھا نا، وہ بہت زیادہ طویل نہیں تھا. بالکل میں اگست کے بعد کی 5 اگست سے لے کر 8 فروری تک کدھر تھی؟ نہیں تھی نا، بلکہ یہ قیادت ہی نہیں تھی ساری. ہاں، یہ بالکل بہت سارے نئے چہرے تھے جو اس کا حصہ بنے.